آج کی اس ویڈیو میں جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت سے جڑی ایک سچی کرائم سٹوری ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے پنجاب کے علاقے بکھر کی، ایک ایسی کہانی جو اتنی خوفناک ہے کہ سن کر انسان کا خون جم جائے۔ اپریل 2011 کے شروع میں ایک چھوٹی سی فارمنگ بستی میں سب کچھ عام تھا، جبکہ ایک دن ایک قبرستان میں دفن کی گئی جوان لڑکی 24 سال کی سائرہ پروین کی قبر کو کھلا پایا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس کی قبر سے غائب تھی۔ پروین کے گھر والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ تفتیش کا دائرہ قبرستان سے نکل کر دریا خان کے ایک پرانے گھر تک پہنچ گیا۔ پولیس جب اندر گھسی تو جو منظر سامنے آیا وہ دیکھ کر سب کا دل ہل گیا۔ ایک کمرے میں سائرہ پروین کے ٹکڑے، بیلچے اور چھڑیاں، اور کچن میں سٹیل کا برتن جس میں گوشت کا سالن پک رہا تھا۔ ٹیسٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ انسانی گوشت تھا اور تھوڑا حصہ پہلے ہی کھا لیا گیا تھا۔ پولیس کو ایک وقت کے لیے یقین نہیں آیا کہ انسان ایسا کر سکتا ہے، مگر یہ صرف ابتدا تھی۔ انویسٹیگیشن نے خلاصہ کیا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے ثبوت دیکھے کہ یہ دونوں بھائی محمد عارف اور فرمان علی قبروں سے لاشیں نکال کر انسانی گوشت کھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چھپ کر کئی مہینوں سے چل رہا تھا، جب تک ان کی غلطی نے انہیں پکڑوا نہیں دیا۔ پولیس نے فوراً دونوں ملزم گرفتار کیے اور دونوں بھائی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور 30 سال کی عمر کے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ عجیب اور خاموش لوگ تھے، نہ کسی سے ملتے نہ بات کرتے۔ ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور دونوں ایک خستہ حال اندھیرے سے بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ خاندان والوں نے بتایا کہ عارف بچپن سے ذہنی مریض تھا، جبکہ فرمان ڈرگس اور چھوٹی موٹی چوری کے معاملات میں پہلے بھی پولیس کے سامنے آتا رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شادیوں کا ٹوٹنا انہیں اور زیادہ پاگل اور تنہا کر گیا۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں اپنی زندگی کے دکھوں، ذلیل ہونے اور بے بسی کا بدلہ دنیا سے لینا چاہتے تھے، اور اس بدلے کا طریقہ انہوں نے ایک انسانیت سے پرے عمل میں بدل دیا۔ کینیبلزم یعنی انسانی گوشت کھانا۔ دوستو، یہ انسانی کینیبلزم ایک ایسا عمل ہے جہاں ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ صرف جرم نہیں بلکہ ایک ایکسٹریم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اسے سب سے گھناؤنا اور منفی عمل کہا جاتا ہے، جو انسان کے ذہن کی تباہی اور انسانی فطرت کے ٹوٹے جانے کی علامت ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن نے ثابت کیا کہ عارف اور فرمان نے ابھی تک کم از کم 5 لاشیں قبر سے نکال کر کھائی تھی۔ ایک پولیس آفیسر نے BBC کو بتایا انہوں نے لاش کے ٹکڑے کاٹ کر ابالے، پھر کری بنائی اور کھایا۔ یہ ان کا نشہ بن گیا تھا۔ ایک اور آفیسر نے کہا جب ہم گھر میں گھسے تو ہوا میں جلی ہوئی گوشت کی بو تھی۔ ان کے چہروں پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، جیسے انہیں اپنے عمل پر فخر ہو۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ان کے کھانے کا طریقہ ایک روٹین بن گیا تھا۔ پہلے قبرستان کا چکر لگانا، نئی دفن ہوئی لاش تلاش کرنا، رات کے اندھیرے میں قبر کھودنا اور پھر ٹکڑے کر کے گھر لانا۔ اور یہ کیس پاکستان میں اپنی قسم کا پہلا تھا جہاں پیور کینیبلسٹک ٹینڈنسی ریکارڈ ہوئی، لیکن اصل میں یہ صرف ذہنی تباہی اور سماجی تنہائی کا نتیجہ تھا۔ ایک ایسی مثال جو بتاتی ہے کہ جب انسان اکیلا، بے امید اور ذہنی مریض بن جائے تو وہ انسانی فطرت سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تھا انہیں سزا کیا ملے گی۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اس وقت کینیبلزم کا کوئی سیدھا کلاس ہی نہیں تھا۔ پولیس نے صرف قبر کھولنے کا کیس لگایا جس کی سزا صرف 6 مہینے تھی۔ بعد میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگایا گیا کہ ان کے عمل نے لوگوں میں دہشت پھیلا دی، لیکن کورٹ نے صرف 2 سال کی سزا دی۔ صرف 2 سال! یہ تو نا انصافی تھی، لیکن قانون کے دائرے میں اس وقت اتنی ہی سزا ممکن تھی۔ 2013 میں دونوں بھائی جیل سے رہا ہو گئے۔ گاؤں والے انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ اب بدل گئے ہیں، اور پھر 1 سال بعد وہی کہانی دوبارہ دہرانے لگی۔ اپریل 2014 میں گاؤں والوں نے دوبارہ ایک بدبو محسوس کی۔ وہی گھر، وہی خاموشی، اور اب ایک نئی لاش۔ پولیس نے جب گھر کا دروازہ توڑا، اندر نئے پیدا بچے کا سر پڑا تھا۔ گوشت کے ٹکڑے
दोबारा मिले और बर्तन में सालन पक रहा था। पता चला कि ये 2 दिन का बच्चा था जिसका जिस्म कब्रिस्तान से निकाला गया था। पुलिस ने फौरन आरिफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरमान भाग गया, लेकिन 2 दिन बाद वो भी पकड़ा गया। उस वक्त आरिफ ने खुद इतराफ किया, हाँ हम दोबारा इंसानी गोश्त खाने लगे थे। उस वक्त पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और केस फिर से एंटी टेररिज्म कोर्ट में गया। इस दफा उन्हें 11 साल और 4 महीने की सजाए सख्त दी गई। उस वक्त जज ने हुकूमत को कहा कि पाकिस्तान में कैनिबलिज्म के खिलाफ सीधा कानून बनाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो। 2014 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नए बिल इंट्रोड्यूस किए जिसमें इंसानी गोश्त खाने, बेचने या कब्र से निकालने को सख्त जुर्म करार दिया गया। अब इस जुर्म की सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक रखी गई। आरिफ और फरमान जेल में बंद हैं और शायद कभी आज़ाद ना हो सके, लेकिन उनका नाम पाकिस्तान के सबसे डार्क प्रूफ क्राइम केसेस में हमेशा याद रखा जाएगा। आज ये बखर के लोग उस कब्रिस्तान से गुजरते हुए सोच में पड़ जाते हैं। कुछ कब्रें सीमेंट से बंद कर दी गई, कुछ पर पहरा लगा दिया गया। दोस्तों, इंसान के अंदर का अंधेरा कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा डर बन जाता है। ये खास रिपोर्ट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि हमारे निज़ाम, ज़हनी सेहत और समाजी बहिस होने का आईना है। बखर कैनिबल ब्रदर्स का वाक़या हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ कहानियाँ बनाई नहीं जाती, वो हकीकत में वाक़या होती हैं।